بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب، معروف روحانی اسکالر ہیں، اور ہم ان کے سامنے اپنے سوالات رکھتے ہیں، ان سے گائیڈنس لیتے ہیں اس طرح سے کہ زندگی میں رہنمائی ملے ہمیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج بھی آغاز کرتے ہیں ذرا شمس تبریز صاحب کے کال سے جناب، اور وہ کہتے ہیں کہ دوزخ ابھی اور یہیں ہے اور جنت بھی ابھی اور یہیں ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ جب ہم انسان سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو گویا ہم جنت میں آ جاتے ہیں، اور جب ہم نفرت اور حسد پیدا کرتے ہیں اپنے اندر تو ہم گویا دوزخ میں آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے۔ جناب شاہ شمس تبریز صاحب اس جملے کے ذریعے سے اصل میں ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز سیکھ جائیں کہ خلق خدا سے پیار کریں، اللہ کے بندوں سے پیار کریں، تو جواب میں بھی ہمیں پیار ملے گا۔ ہم دوسروں کا خیال کریں گے تو جواب میں ہمارا لوگ خیال کریں گے۔ ہم دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کریں گے تو لوگ ہمارے ساتھ رواداری کا سلوک کریں گے، محبت کا سلوک ہوگا۔ تو جب آپ کو دوسروں سے پیار اور محبت ملتا ہے، رواداری ملتی، تحمل ملتا، بردباری کا سلوک ملتا ہے، تو آپ کی زندگی بڑی کمفرٹیبل ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک راستہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کمفرٹیبل لائف حاصل کرنے کے لیے انسان کو صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ وہ خلق خدا سے پیار کرے، انکنڈیشنل۔ تو جواب میں اسے پیار ملے گا۔ اور اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی بھٹک گیا اور اس کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت آ گئی یا عدم برداشت کا جذبہ پیدا ہو گیا دوسروں کے لیے، تو جواب میں یہی کچھ ملے گا اسے۔ تو اس کی زندگی دن بدن خراب ہوتی جائے گی۔ یہ اس جنت اور جہنم سے مختلف ہے جو الٹیمیٹلی انسان کا مقدر یہ صرف ہماری دنیاوی زندگی کو ایک بہتر انداز میں گزارنے کا طریقہ ہے، اور اگر اس طریقے پر نہیں چلتے، معاملات اس کے برعکس ہیں، تو پھر مشکل زندگی ہے۔ ورنہ جس جنت اور دوزخ کا ذکر رب کر رہا ہے وہ ابدی زندگی ہے، اس میں حساب کتاب پر بیسڈ ہے کہ میرا نامہ اعمال کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن بہتر دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ محبت کا راستہ ہے۔ اس میں ارشاد ربی ہے، اور وہ قرآن مجید کا قول ہمیں یاد دلاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تمہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کریں، تم خود ہی جہنم کے گڑھے میں چھلانگیں مارتے ہو۔ یہ آپ کے کسی پچھلے پروگرام میں آپ ذکر کر رہے تھے رحمت کا اور جی، اس کے قہر کا، کہ رب کی رحمت قہر پر حاوی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں اس دنیا میں وہ اگر ایسے ہیں کہ فیصلہ اس طرح کا آئے تو وہ اس کو رب ریفر کر رہا ہے کہ اپنے اعمال درست کر لو، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں۔ اس آیت مبارکہ کا اگر دیکھا جائے اپلیکیشن، جس طرح سے ہم نے شروع میں شمس تبریز، شاہ شمس تبریز سے شروع کیا، تو وہ بھی دونوں جہنموں کا ذکر ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں بھی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم جہنم کے اندھیرے میں یا گڑھے میں گرو، بالکل تمہارے اعمال ایسے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت اور حسد بھی تو خود پیدا کر رہے ہو۔ حسد اور نفرت کے ذریعے اپنے ماحول کو خود ایسا بنا رہے ہیں جی کہ تم مشکل میں رہو۔ وہ جو یہ جتنے بھی فقیر لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں، آپ انہیں دیکھیے کہ وہ
صرف محبت دیتے ہیں دوسروں کو. وہ اگر آپ کو مٹی کے ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی دیں گے تو اس پانی میں ان کی محبت شامل ہوتی ہے. جس محبت اور جس انداز میں وہ آپ کو دیتے ہیں اس کے جواب میں انہیں کیا محبت ملتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے. وہ لوگ جو دین کا کام کرتے رہے ہیں، اللہ کی راہ پہ چلتے رہے ہیں، ان کو دیکھیے کہ یہاں علی حجویری صاحب آرام فرما رہے ہیں. آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، تقریباً میں لگ بھگ کہہ رہا ہوں راؤنڈ فگر 950 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے مزار پر لوگ جاتے ہیں، الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، ان کی طرف کمر نہیں کرتے. پھر وہاں جائیے، آپ کو درجنوں لوگ بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے نظر آئیں گے، نوافل پڑھتے نظر آئیں گے، دعائیں فاتحہ پڑھتے نظر آ جائیں گے. اور اللہ کی خاص رحمت ہے ان پر کہ 10,000 تقریباً 10,000 آدمی روز وہاں کھانا کھاتا ہے. لیکن علی حجویری صاحب کی زندگی کے حالات کو پڑھیے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ انہوں نے خلق خدا سے سر پیار کیا ہے اور ان میں علم بانٹا ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے اللہ کی کیا خاص رحمتیں ہیں ان پہ. لیکن جو بڑے جابر قسم کے حکمران گزرے ہیں ان کے مزاروں پہ کوئی نہیں جاتا. شاذ و نادری کوئی جائے گا، جائیں گے بھی تو پکنک کے لیے زیادہ جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی صاحب دل ہو تو وہاں فاتحہ پڑھ دے، ورنہ تفریح کر کے آ جاتے ہیں. تو اتنا ہی فرق ہے ان لوگوں میں جو جاہ و جلال سے رہتے ہیں دنیا میں، کسی کو اپنے سامنے بولنے نہیں دیتے، اور ان لوگوں میں جنہوں نے عاجزی اور انکساری سے زندگی گزاری ہوتی ہے. اتنا ہی فرق آتا ہے. سیم میں نے کہا، میں حال دیکھا ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ کہ قریب ہی دہلی کی سلطنت پہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان کے وہاں پہ مزار ہیں، مقبرے ہیں. جی. اور آپ دیکھیے کوئی بھی وہاں پہ نہیں جا رہا، جی. بہت کم کوئی جاتا ہوگا. اور یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو کھانا بھی مل رہا ہے، لوگ آ بھی رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں. تو وہ بالکل آپ کی بات جو ہے وہ ارشاد بالکل ٹھیک ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جنت و جہنم کے حوالے سے ایک ارشاد فرمایا، میں نے کہا اس کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت کی مثال دی کہ جس کا بچہ گم ہو گیا، بھٹک گیا کہیں، اور بہت تلاش کے بعد وہ ملا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بچے کو آگ میں نہیں پھینک دے گی اس کی غلطی کی وجہ سے، بلکہ اس کو محبت سے پالے گی، پوچھے گی، اس کو پیار کرے گی، اس کا بہترین نگہداشت کرے گی. تو سیم اللہ تعالیٰ کی مثال وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت اس عورت کی محبت سے کروڑا گنا زیادہ ہے. بے شک یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ درگزر اور معاف کر دینے کا سلوک کرتا ہے. وہ گرفت نہیں کرتا، وہ تو چاہتا ہے کہ میری طرف کوئی رجوع کرے. یہ ہم ہی ہیں جو رجوع نہیں کر پاتے، ورنہ رب تو اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کوئی میری طرف رجوع کرے اور میں اس کو سینے سے لگاؤں. جی اجازت ایک چھوٹی سی بریک کے لیے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں اپنے موضوعات کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم دوبارہ. جی بریک کے بعد ہم ایک اور پروگرام میں بات کر رہے تھے اللہ کی رحمت کی اور محبت کی، اور ابھی اس پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا. تو اللہ کی محبت اور رحمت جو ہے وہ جب یہاں پہ تمام انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمایا، اپنا علم دیا، تو اس کو سب سے زیادہ روشنی تو ہم تو یہی مانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ملی، اور اسی وجہ سے اس رحمت اور محبت کی وجہ سے ان کو رحمت
عالمین عالمین، کہا گیا بے اور شک، تمام عالموں کے لیے بے شک، کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ ساری قوموں کا بوجھ اٹھائیں گے، یہاں تک کہا گیا ہے۔ تو یہ رحمت جو ہے یہ دوسری قوموں کے لیے کیوں ہوگی؟ یہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ گناہ گار ہیں تو پھر ان کے لیے کیوں ہوگی یہ رحمت؟ اس وقت کے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق رب کا پیغام آتا رہا، پیغمبر لاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انسان کا ذہنی ارتقاء مکمل ہو چکا تھا، اس کی ڈیولپمنٹ مائنڈ کی مکمل ہو گئی تھی۔ تو وہ پیغام ان ٹوٹو آ گیا قرآن کی شکل میں، اس لیے رب نے کہا کہ میرا دین مکمل ہو گیا ہے۔ چونکہ دین مکمل ہو گیا، نہ تو اس کے اندر کوئی ایڈیشن ہونی ہے نہ آلٹریشن ہونی ہے، تو کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جی بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق کنوے کر انہوں نے کیا ہے انسانوں کو، اور وہ آج بھی جاری و ساری ہے قرآن کی شکل میں۔ مسلمان ان پر فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرے۔ تو باعث رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کہ یہ پیغام سب کے لیے ہے، اس لیے سب کے لیے باعث رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں رب تعالیٰ نے مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ چونکہ نرم خو ہیں، اس لیے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے۔ اگر کہیں آپ سخت مزاج ہوتے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جی جی، اس کا ترجمہ نہیں ہے، تو لوگ آپ سے دور بھاگتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے باعث رحمت رہے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ توبہ کے حوالے سے یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ توبہ کرنے والا جو ہے وہ بھی ایک طرح سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے گناہوں پہ توبہ کر لے۔ حقیقت میں توبہ کر لے، اس سے مراد یہی ہے؟ ظاہر ہے توبہ کرنے کا مطلب تو یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ کچھ عرصے بعد پھر اسی طرح سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہو، کھڑا ہوا ہو۔ نہیں، رب تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے جی کہ جتنی بار بھی کوئی توبہ کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو توبہ ہے وہ توبہ ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ میرے ذہن میں یہ ہو توبہ کرتے ہوئے کہ اس گناہ کی تو میں کے لیے اس کے لیے توبہ کر لیتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں، تو پھر اگلا گناہ کر لوں گا، پھر معافی مانگ لوں گا۔ وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو یہ ہے کہ میں صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ لوں، اور اس کے ساتھ جو پیچھے مجھ سے غلطیاں ہو گئیں اس کے لیے میں معافی مانگ لوں، اور آئندہ کے لیے رب تعالیٰ کے حضور وعدہ کر لوں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ صدق دل سے ہو تو یہ توبہ ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور چونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے تو اتنے خوبصورت طریقے سے معاف فرمائے گا جیسا کہ گویا کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں تھا، تو میں نوزائیدہ بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا۔ انسان ہوں، اگر خدا نخواستہ پھر کبھی میرا پاؤں سلپ ہو گیا، ارادتاً نہیں، سلپ ہو گیا، میں پھر اللہ سے معافی مانگ لوں، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب اللہ معاف فرماتا ہے اس انداز میں کہ گویا میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا اور میں نوزائیدہ بچے کی طرح معصوم ہوں، تو جنت اگر میں حالت توبہ میں مر جاؤں کہ توبہ کی ہے اس کے بعد گناہ نہیں کیا میں نے، تو یقیناً اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ سلیمان صاحب کا ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں توبہ کر کے یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آئندہ زندگی میں
باقی زندگی میں گناہ سے بچا کے رکھیں، تو کیا اللہ مجھے مدد کریں گے یا میں خود بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں گا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو؟ نہیں، ذمہ داری تو گناہ کی ہم پر ہی آتی ہے، لیکن یقینی طور پہ جب ہم رب سے یہ توفیق مانگتے ہیں اور اس سے ہم مدد کی درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں طاقت عطا فرما کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، تو یقینی طور پر رب تعالیٰ جتنا مہربان ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ وہ شاہ شمس تبریز کا ایک جگہ آتا ہے اور وہ یہ آتا ہے کہ حق کی آواز تو تمہارے اندر ہر وقت بولتی رہتی ہے، اب تم اس کو نہ سنو تو یہ تمہاری یہ اور غلطی ہے۔ بات ہے، تو اس حوالے سے ہے نا کہ مطلب وہ تو ہر وقت تنبیہ کر رہا ہے آپ کو، بالکل۔ اندر سے ضمیر یا اللہ کی آواز یا جو بھی ہے اس کو نام لی جائے۔ یہ فرمائیے جو عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اس زندگی میں، اس کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ کیا اسے کبھی چین نہیں ملتا؟ کیا اس زندگی میں وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سوئے گا؟ ذہنی بے سکونی اور بے چینی ملتی کیسے ہے جب ہم اللہ کے دوسرے بندوں پر زندگی کو مشکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو دوسروں کے لیے ہم چونکہ مشکل کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، تو خود ہم بھی اسی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رب تو بہت مہربان ہے، وہ اپنے ہر آدمی بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، چاہے وہ میرے جیسا گناہگار کیوں نہ ہو اور آپ جیسے نیک کیوں نہ ہو، وہ بہت پیار کرتا ہے۔ تو جب ہم اس اللہ کے کسی بھی بندے کو، چاہے کتنا ہی وہ گناہگار کیوں نہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اسے ستاتے ہیں اور وہ آگے سے مسکرا کے خاموش ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ تو انسان کو ایک بات سے محتاط رہنا چاہیے کہ اس کی زبان، اس کی ہاتھ، اس کا ذہن، ذہانت، اس سے دوسری کی زندگی مشکل میں نہ آئے۔ اچھا، یہ جو ہم نے مختلف موضوعات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم نے شمس تبریز صاحب کا بار بار ذکر کیا، انہوں نے اپنے تمام اصولوں کو محبت کے اصول کہا ہے، اور محبت کے اصول اسی بنیاد پہ کہا ہے کہ جو اللہ سے محبت یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ بے لوث محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتا۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، رب سے عشق، یہ محیط ہے اور دوسری طرح کے عشق اور محبت پہ کہ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے ماں باپ سے۔ اسی لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا، مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے جان و مال، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو محبت ہے وہ تو دوسری تمام محبتیں جو ہیں ان پر محیط ہے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، بڑی محبت کا آپ نے ذکر کیا اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کیا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا درود پڑھیں، اور خاص طور پہ درود ابراہیمی کا جو سب سے افضل ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو وہ ہو سکے تو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ الناس۔
کرے دل